محمد صلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد عليه السلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا مدينة العلم وعلي بابها صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج برحمتك يا أرحم الراحمين. خاندان تطہیر پر باوزِ بلند صلوات. ایک دفعہ اور بھی بلند ترین صلوات پڑھیں. سمعِ ذوالوقار اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی نعمات ہیں، جتنی بھی اس کی ہم انسانوں پر کرم نوازیاں ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ ان سب پر اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم اس ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے کہ اس اللہ نے ہمیں در مصطفیٰ و در مرتضیٰ ادا کیا ہے. اس نے ہمیں نبی اعظم جیسا، حضرت محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا کہ جو رحمت للعالمین ہے. اور کسی نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ دیکھیے کیا ربط ہے، خود ہے رب العالمین اور جس کو محبوب بنایا ہے وہ ہے رحمت للعالمین. خود ہے رب العالمین، جس کو نبی بنایا محبوب رحمت للعالمین. چاہ رہے ہیں کہ امیر کائنات کی فضیلت اور ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے. آپ کیا ذہان عالیہ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ کچھ ثبوت دیجیے ایک بلند تر سا. علی ابن ابی طالب کہ جن کا آنا بھی اعلیٰ، جن کا جانا بھی اعلیٰ. اگر آپ متوجہ ہیں اس نام علی کی وضاحت کر دوں. ایک لفظ اعلیٰ، ایک لفظ علی، ایک لفظ ناصر، ایک لفظ نصیر، تمام کے الگ الگ معنی ہیں. مجھے فرمائیے گا علی بادشاہ کو
आला नहीं कहा, नाम रखा अली। नासिर नहीं कहा, नबी ने क्या कहा? सुल्तानन नसीरा, नसीर कहा। नासिर और नसीर में फर्क है, अली और आला में फर्क है। क्या फर्क है? आप अगर मुतवज्जे हैं तो आपके ज़हन आलिया के अंदर हम एक जुमला क़यामत तक, जब तक आप जिंदा हैं, आपके ज़हनों में नक्श रहे कि अली और आला में क्या फर्क है और नासिर और नसीर में क्या फर्क है। आला उसे कहते हैं जो कभी बुलंद हो और कभी बुलंद न हो, लेकिन अली उसे कहते हैं जो हर हाल में बुलंद हो। और नासिर और नसीर में क्या फर्क है? नासिर उसे कहते हैं जो कभी मदद करे, कभी मदद न करे, लेकिन नसीर उसे कहते हैं जो हर हाल में मुश्किल कुशाई करे। और यही पे एक जुमला कि अगर किसी से आका अली इख्तिलाफ करते तो फिर उनके मसले क्यों हल करते? उनके एक जुमले में जवाब है, अल्लाह इतना बड़ा मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ज़ात हर चीज पर कुदरत रखता है। फिरौन जैसा इब्लीस, आप जो हमसे ये सवाल करते हैं, आपसे पलटा के हम सवाल कर देते हैं कि फिरौन जैसा इतना बड़ा खबीस जलील कि जो अपने आप को खुदा कह रहा है, तो अल्लाह कुदरत रखता है, कदीर जो है चाहता तो उसकी रोटी, उसकी रोजी खत्म कर देता। खत्म की नहीं, वो खुदाई की दावे करता रहा लेकिन रिस्क मिलता रहा। क्यों? क्योंकि वो मुनकिर हो गया था। लेकिन अल्लाह तो है रब, रब का काम है पालना, जो कुछ करता रहे रब का काम है पालना। अली है मुश्किल कुशा, कोई माने ना माने, अली ने मुश्किल कुशाई और देखिए हर हाल में मुश्किल कुशाई की है। कोई ऐसी रिवायत नहीं साबित की जा सकती कि किसी मुश्किल ने अपनी जबीन झुकाई हो दर अली इब्न अबी तालिब और खाली उठ गई हो ना, वो मुराद पाके उठा है। मैंने कहा अली का आना भी आला है, अली का जाना भी आला है। आए तो भी अल्लाह का घर था, गए तो भी अल्लाह का घर था। कैसे आए? और किसी शायर ने लिखा कि हैरत में है फातिमा कि अंदर किधर से जाएं, हैरत में है फातिमा कि अंदर किधर से जाएं, बोली दीवारे काबा बीबी इधर से आए। तो कीजिएगा भाई, हैरत में फातिमा है कि अंदर किधर से जाएं, बोली दीवारे काबा बीबी इधर से आए। गैरों के लिए आए तो दर से आए, लेकिन जो अहले बैत है चाहे जिधर से आए, चाहे जिधर से। जनाबे आपके सामने है कि बीबी अंदर गई है और 3 दिन काबा के अंदर, मैं जो नतीजा देना चाहता हूं, काबा के अंदर मेहमान रही है और कोई साबित नहीं कर सकता कि इन 3 दिनों में कि कोई खाना लेके गया हो, कोई पानी लेके गया हो। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीबी अंदर भूखी रही, प्यासी रही? नहीं, बीबी थी अल्लाह की मेहमान, बस जिसकी मेहमान थी उसका काम था मेजबानी करना, मेजबानी होती रही। और अली आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, 3 दिन के बाद जब सैयदा आई है और अपने इस फर्जंद को नबी आज़म के हाथों में दिया है, और नबी आज़म ने अपने इस भाई को, इस वसी को, इस जानशीन को, इस अपने नफ्स को उठाया है, उठाया और बीबी ने शिकायत किया, या रसूल अल्लाह, जबकि अली इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, दुनिया में नहीं इस दुनिया में आए हैं, वगैरह उस वक्त भी अली अली था जब आदम आबू गिल के दरमियान थे। नूरे अली मौजूद था, नूरे मोहम्मद मुस्तफा मौजूद था। बहरहाल ये बात नबी ने आज़म ने हाथों पे उठाया और कहा कि बीबी कहती है या रसूल अल्लाह, इन्होंने दूध पिया है ना आंखें खोली है। नबी के हाथों पे आते ही आंखें खोली है। कहा या अली क्या माजरा है, ना अपने आंख खोली है
نہ آپ نے دودھ پیا ہے. تو نبی اعظم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا یہ تھا کہ جس کے لیے اس اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کی زیارت. نبی کہتے ہیں یا علی آپ نے مجھے اپنی پہلی نظر کے لیے مختص کیا. یا علی میں محمد نے آپ کو اپنے علم کے لیے مختص کیا. اس لیے کہا انا مدینۃ العلم تو علی جن باب علم کا شہر ہوں. علی اس کا دروازہ. کتنے علم کے جوہر جس موضوع میں آنا چاہ رہا کتنے علم کے جوہر پھیلائے ہیں علی بن ابی طالب نے. خود مولا فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی دوسرے بادشاہوں کی موت ہوئی ان کے ظلم کی وجہ سے لیکن میں واحد علی بن ابی طالب ہوں جس کو لوگوں نے شہید کرنا ہے اور لوگ اس کے دشمن ہوئے ہیں اس کی عدالت کی وجہ سے. اتنا بڑا عادل علی اتنے بڑے عادل علی اتنے بڑے عالم علی اتنی عدالت اتنی علم کی. کیا میں غالباً اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض نہ کیا ہو. مولا کے سر پہ جب لائن نے ضرب ماری ہے ضرب لگی مولا کا سر شگافتہ ہے. سر تو نیم ہو چکا ہے اور خون بہہ چکا ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزاں میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دے رہا. جسم سے خون بہہ چکا ہے چہرہ زرد ہے پٹی جو باندھی گئی ہے. وہ دیکھنے والا جو صحابی رسول ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مولا سے ملنے گیا آخری وقت مولا کی زیارت کر لوں ملاقات کر لوں. آقا حسن سے اجازت لے کے میں آقا سے ملاقات کے لیے کہتے ہیں جب میں گیا دیکھا چہرہ زرد ہے. چہرے پہ زرد ماتھے پہ مولا کی پیشانی مبارک پہ پٹی باندھی گئی زرد کلر کی جس میں فرق نہیں کیا جا سکتا تھا کہ چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے. کہتے ہیں جب میں علی آقا کے پاس بیٹھ گیا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جیسے لب مبارک حرکت کر رہے ہیں آقا. کہتے ہیں میں نے اپنے کان قریب کیے. اللہ اکبر. ولائے علی کا اور آقا علی بادشاہ کی عظمت کی معراج ہے اگر آپ نے توجہ کی. کہتے ہیں میں نے جب کان قریب کیا تو علی بادشاہ آہستہ آہستہ دھیمی لہجے میں جتنی سخت تھی زبان میں بول رہے تھے سلونی سلونی قولا. اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے یا علی اتنی مشکل ہے شہادت قریب ہے سر پہ ضرب لگ چکی ہے آپ کا خون رس چکا ہے بہہ چکا ہے آپ کا سارا خون پھر بھی اس وقت اتنا بڑا دعویٰ کا سن قیامت تک آنے والے ہر انسان کو علی پیغام دینا چاہتا ہے کہ اتنی بڑی مشکل میں ضرب لگنے کے بعد بھی علی کا خون رس جانے کے بعد بھی اگر علی یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو قبل از کہ علی تمہارے درمیان سے چلا جائے تو اتنی بڑی مشکل میں جس مصطفیٰ نبی کا ایک چھوٹا سا غلام اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے اس کا آقا چھوٹے سے بخار میں کبھی زیان نہیں. اس کے آقا کو تھوڑے سے بخار میں زیان نہیں ہو سکتا. زیان نہیں ہو سکتا. پیغام دیا ہے شہادت کے وقت کہ دنیا اتنا بڑا علی جتنی ضرب کھانے کے بعد اتنا پھر بھی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے پوچھ لو مجھ سے علم لے لو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں دستے ادب جوڑ کے بس ایک ہی جملہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیجئے. علی اس وقت بھی مظلوم تھے علی آج بھی مظلوم ہے. اللہ اکبر. علی آج بھی مظلوم علی آقا آج بھی مظلوم ہے. کیا نہیں ہو رہا آقا کے نام پہ. علی ابن ابی طالب آج بھی مظلوم ہے. تو جملہ کیا کہہ رہا تھا کہ آقا اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا میں آتے نبی اعظم کے بارے میں نہج البلاغہ میں علی بادشاہ فرماتے ہیں کیا خوبصورت جملہ. کہتے ہیں کہ میں جب بچپنا تھا چھوٹا تھا تو نبی اعظم نے مجھے لے لیا. اب نبی اعظم اپنے منہ میں نوالے لقمے
توڑ کے چباتے، چبا کے میں علی کے منہ میں ڈالتے. میں نبی کا ہم نوالا بھی تھا، ہم پیالہ بھی تھا. مجھے نبی اپنے بستر پہ اپنے ساتھ سلاتے تھے. توجہ کیجئے کہ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. نبی مجھے کھلاتے بھی تھے، نبی مجھے پلاتے بھی تھے. بچپنے سے نبی مجھے کھلاتے رہے، پلاتے رہے. مجھے جوان کیا ہے مصطفیٰ نے. مسلمان سوچنے کی بات یہ ہے، جو سایہ مصطفیٰ میں پروان چڑھے، جس کو کھلائے مصطفیٰ ساری زندگی، جسے پلائے ساری زندگی مصطفیٰ، وہ زیادہ معتبر ہوگا یا جو چاند گھونٹ تمہارے مطابق دودھ کی پی لے، وہ زیادہ معتبر ہوگا. بڑا جملہ آپ کے حوالے کر گئے، آپ نے توجہ نہیں کی ہے. چاند قطرے دودھ کے پی جائے اور نیا نام بھی لے کے چلا جائے نبی اعظم کی بارگاہ سے، اور دنیا پھر اصل نام بھی بھول جائے، کسی کو اس کا اصل نام بھی نہ پتا ہو. اب اشارتاً بات کر دی ہم نے، تو کیا جھوٹا دودھ پیا، پورا دین لے لیا. اور جس کو نبی نے پروان چڑھایا ہے، آغا نکن صاحب کے جملہ زبان پہ آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی اعظم نے غدیر کے میدان میں علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی مورخ معنی بدلتے پھریں وہ اور بات ہے، لیکن کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں سے میں ایک بچے کو اٹھاؤں، ایک بچے کو بلاؤں اور کھڑا ہوں اور اسے اٹھاؤں، ہاتھوں پہ بلند کروں، تو کہتے ہیں بتائیے ذرا ہمارے جسم کا کتنا حصہ چھپے گا؟ اتنا ہی چھپے گا جتنا اس بچے کا قد ہوگا. کہتے ہیں آپ اپنی سماعتوں کو لے جائیے غدیر میں. نبی نے جو علی کو ہاتھوں میں بلند کیا، نبی کا کتنا جسم چھپا ہوگا؟ بس پورے نبی کا جسم چھپا. اور کہتے ہیں کہ گویا نبی نے غدیر میں مرکہ کھینچ دیا تھا کہ جب میں نہ ہوں تو یہ علی ہوگا، میں نہ ہوں تو یہ علی ہوگا. اتنا بڑا علی. دیکھیں جو فرزندان علی بن ابی طالب کے میدانوں میں آئے ہیں، میدان کربلا میں. اور آقا علامہ مودودی کا جملہ، وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہے، میرے موضوع یہ نہیں ہے لیکن ایک جملہ آ گیا. وہ کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ جب تمام اصحاب نے، تمام لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بلکہ کہتے ہیں سوال یہ ہے جب حسین نے نہیں کی، باقی کس کی کیا جرأت کہ وہ بیعت کرے؟ جب حسین بیعت نہیں کر رہے، جب حجت خدا بیعت نہیں کر رہا، جب نبی کا بیٹا بیعت نہیں کر رہا، کسی کی کیا جرأت کہ اس کی بیعت کرے؟ علی بن ابی طالب کہ جن کی فضیلتوں کو نبی اعظم نے، قرآن نے 300 سے زائد آیات ہیں جو صرف مولا علی کی شان میں، صرف احادیث پیغمبر، ایک اہل سنت عالم دین ان کے اندازے کے مطابق کہتے ہیں 5000 سے زائد ایسی حدیث ہے جو صرف اور صرف نبی اعظم نے مولا علی کی شان میں. 5000 سے زائد. میری ہم تو اہل سنت بھائی ہمارے انہوں نے ایک بڑا پیارا ہی 5000 سے زیادہ حدیث جو میں پڑھ چکا ہوں، کہتے ہیں میں پڑھ چکا ہوں کہ جو مولا علی کی شان میں آئی. یہیں پہ ایک جملہ، ایک سلوات میں پڑھ طواف کعبہ ہو رہا تھا. مومنوں کے امیر، امام المتقین، یعصوب الدین علی بن ابی طالب طواف کر رہے ہیں. اور طواف کے دوران ایک شخص نے ناموس مسلمین مؤمنین کسی کی طرف، کسی کی ناموس کی طرف نگاہ مولانا سے منع کیا، نہ دیکھو. پھر طواف کر دوبارہ اس نے نگاہ اٹھائی. جب دوبارہ نگاہ اٹھائی تو علی بادشاہ نے اپنا دست ہوا میں بلند کیا اور اس کے چہرے پہ رسید کیا. وہ دوڑا اور جناب خلیفہ کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ بلا میرے ساتھ ظلم ہو گیا. کیا ہوا؟ علی بن ابی طالب نے مجھے چہرے پہ تھپڑ رسید کیا. اب بلائیے علی کو. جب علی آئے تو جناب خلیفہ کہتے ہیں مولا علی
اس کو کیوں مارا آپ نے؟ کہ میں طواف کر رہا تھا، یہ بھی طواف کر رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا، اس نے کسی کی ناموس کی طرف نگاہ اٹھائی، منع کیا، باز نہ آیا، جب دوسری مرتبہ دیکھا، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، میرے جملے نہیں ہیں، میرے جملے ہیں تو مجھے لوٹا دیجئے گا، میرے جملے نہیں ہیں، یہ خلیفہ کے جملے ہیں۔ جب اس نے کہا کیوں مارا تو کہا اس باز نہ آیا، جب رکا نہیں تو میں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ تو اس وقت جناب خلیفہ اس کی طرح مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں اب خلیفہ کرے تو کیا کرے، تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے۔ عین اللہ نے تجھے دیکھا ہے، ید اللہ نے تجھے مارا ہے۔ علی، عین اللہ، ید اللہ، یہ فضائل، اب اس کی وضاحت کسی اور طرف لے جاتے ہیں عزیزان۔ اس کو حدیث قدسی کی، اس جو مولا کی یہ فضائل ہیں، اس کو حدیث قدسی کے آئینے میں دیکھیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو وہ کچھ کر جو میں کہتا ہوں، تو میری اطاعت کر، تو مجھ سے ڈر، تو میری بات کو مان۔ جب تو میری بات مانے گا نا، تو پھر جب تو پوری میری بات مانے گا تو پھر میں تیری زبان بن جاؤں گا، میں تیری آنکھ بن جاؤں گا، میں تیرا کان بن جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی تو وہ دیکھے گا جو میں اللہ چاہتا ہوں، تو وہ سنے گا جو میں چاہتا ہوں، تو وہ بولے گا جو میں چاہتا ہوں، تو ادھر چل کے جائے گا جدھر میں اللہ چاہتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے اطاعت پروردگار میں اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا کہ اب علی کی آنکھ گویا اللہ کی آنکھ ہے۔ عین اللہ، تو کیا کہا؟ میں کیا کروں؟ تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے۔ کئی ایسے فضائل آتا ہے۔ کعبائی کا ایک، کعبہ کی طواف سے ایک حدیث نبی اعظم کی زبان پہ آئے، نبی اعظم علیہ السلام کو فرماتے یا علی، آپ کی مثال، بولیے ذرا، بڑی مشہور حدیث ہے، کعبہ جیسی ہے۔ یا علی، آپ کی مثال کعبہ جیسی ہے۔ اب میں یہاں پہ بیٹھ کے چھوٹی لائٹ کا، ٹیوب کا آپس میں ان کو موازنہ کروں اور کہوں کہ یہ لائٹ ٹیوب جیسی ہے۔ سوال کرے بولا کیسے؟ میں کہوں کہ دونوں روشنی دیتی ہیں، دونوں بجلی پہ چلتی ہیں، دونوں بٹن سے چلتی ہیں، دونوں تار سے چلتی ہیں، لیکن ایک فرق ہے۔ کیا؟ چھوٹی لائٹ کی روشنی کم ہے، ٹیوب کی روشنی زیادہ ہے۔ یا نبی اللہ، آپ نے جو علی ابن ابی طالب کو کعبہ سے مثال دی ہے، ان کے درمیان مماثلت کیا ہے؟ ان کے درمیان ملتی جلتی چیز کیا ہے؟ تو جب سوچا اور پڑھا تو پڑھنے پہ یہ جملہ ملا کہ کعبہ کے گرد طواف کرنا عبادت، علی کے سیرت پہ چلنا عبادت، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، توجہ کریں گے تو آپ کے اذان عالیہ کے اندر اس جملے کو محفوظ کرنا چاہوں گا کہ علی کی چہرے کی زیارت کرنا عبادت، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت، کعبہ کا طواف عبادت، علی کی سیرت پہ چلنا عبادت۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، آپ کسی مجلس میں بیٹھ کے کعبہ 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 کرتے رہے، آپ کے نام اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نام علی 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 کرتے رہے، جتنا نام علی کے ورد میں اضافہ ہوگا اتنا نام اعمال بڑھے گا۔ اسی شاعر میں کیا خوب کہا کہ یاسین ہے احمد، آج میں پہلے بھی یہ شعر پڑھ چکا ہوں، یاسین ہے احمد تو حیدر ہے بسم اللہ، یاسین ہے احمد تو حیدر ہے بسم اللہ، میں بندہ ثقلین ہوں شکرن للہ۔ توجہ کیجئے گا، یاسین ہے احمد
تو حیدر ہے بسم اللہ، میں بندہ ثقلین ہوں شکرن للہ، ہو ہم پلہ و ہم مرتبہ، حیدر کا کوئی غیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، حیدر کا کوئی غیر، لا حول ولا، یہ علی، علی کے ماننے والے، علی کے با وفا اصحاب، جناب سلیمان، جناب میثم، جناب مالک اشتر۔ کون ہے مالک؟ کون ہے مالک؟ کسی نے سوال کیا، مالک دیکھیں ایسا ہوتا ہے شیعہ، ایسا ہوتا ہے پیروکار، ایسا ہوتا ہے علی کا ماننے والا۔ تو مالک جب قرآن نیزے پہ تھا، جب صفین میں جب قرآن نیزے پہ تھا تو مالک آپ تلوار چلا رہے تھے، آپ تلوار چلا رہے تھے، کیا ماجرا ہے؟ کہ تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ نبی نے کہا تھا انی تارکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، یہ دونوں آپس سے جدا نہیں ہوں گے، ان سے متمسک رہنا۔ اور جناب مالک کہتے ہیں، اور مالک کے عقیدے میں جو قرآن علی سے جدا ہو، مالک اسے قرآن ہی نہیں۔ علی ادھر کھڑے ہیں، قرآن ادھر ہے، مالک کو یہ درجہ کیسے ملا ہے؟ صفحے چیرتے گئے ہیں مالک، صفحے چیرتے گئے ہیں، اور اتنا روایت میں ملتا ہے، اتنی دیر تھی کہ فتنہ شام کے پاس پہنچ چکے تھے، چند لحظے میں، بلکہ روایت کی جملے ہیں تلوار ہوا میں بلند تھی، اتنے میں آواز آئی، مالک علی کہہ رہے ہیں رک جا، تو روایت نے کہا ہے پھر تلوار ہوا میں رہی، نیچے نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اور روایت ایک جملہ بڑا خوبصورت دکھا ہے، اور کہتے ہیں تلوار کو نیام میں ڈالا اور پیٹے ہیں سر پہ، اور جملہ کہتے ہیں آغا علی مالک جیسے چند تجھے اور مل جاتے، تجھے سمجھنے والے کچھ اور مل جاتے۔ دیکھا مالک آ رہے ہیں، علی بادشاہ کہتے ہیں حسن، حسین، عباس اٹھئے اور مالک کا استقبال کیجئے۔ یہ ہے مالک، یہ ہے حکم امام پہ چلنے والے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج ایسے کر لوں، نہیں، امام جو کہہ رہا ہے، جو علی کہہ رہے ہیں وہی کرنا ہے۔ اور یہی اب ان کا ذکر آ گیا مولا علی علیہ السلام کی، یہ کہ مولا نے ان کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، مالک اشتر، روایت خچر، یہ گدھا، اس کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو جب شہر میں داخل ہوئے تو استقبال اور احترام شہر میں اس اپنے گدھے سے، خچر سے نیچے اتر گئے، پیدل چل رہے۔ کوئی ایک سبزی فروش تھا، غصے میں، کئی لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی غصے میں، ان کو کوئی وجہ نہیں چاہیے ہوتی غصے کے لیے، بس وہ ہوا میں رہتے ہیں ہر وقت۔ تو وہ ایسا ہی تھا، ہوا میں اڑنے والا۔ وہ نا سبزیاں، تو ایک خراب فروٹ یا سبزی تھی، اس نے اٹھائی پھینکی، اور اتنے میں جناب مالک کے پاس، اور وہ جناب مالک کے کپڑوں پہ سامنے پڑ گیا۔ ابھی ہم جیسا بھی ہوتا نا تو بس اگلے دن تو اس کے وہاں پہ ریڑھی نظر نہیں آنی تھی۔ تجھے نہیں پتا ملک صاحب، خان صاحب، سید صاحب جا رہے ہیں اور تم نے تیری گستاخی کی ہے میری۔ اور روایت کہتی ہے اس نے پھل مارا، علی کے نوکر نے سر بھی نہیں اٹھایا، علی کے نوکر نے سر بھی نہیں اٹھایا۔ چلیں کسی نے کہا بندے خدا غصے میں پھل پھینک دیا، تجھے پتا ہے کون ہے؟ فقیر ہے، کپڑوں سے لگ رہا تھا، گدھے کو دیکھ کے لگ رہا تھا، ہاں آج ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں نا کہ جس کے پاس بھی زیادہ معلومات ہے وہ علی والا، نہ علی والا وہی ہے کہ جو علی کی سیرت کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ جو کیا آپ نے، اور کون ہے کہ تجھے نہیں پتا؟ یہ تو علی
بادشاہ کی طرف سے مصر کا گورنر ہے اور مالک اشتر. مالک کا نام سنا؟ مالک کو کون نہیں جانتا؟ کب کبھی تاری ہوئی، پیچھے چلا، پائے قدم مالک اشتر کو تلاش کرتا ہوا آیا اور دیکھا علی کا یہ نوکر، علی کا یہ غلام سب سے پہلے علی کے خدا کے گھر میں حاضر ہوا ہے. مسجد میں دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے، رک گیا، دیکھ رہا ہے نماز. اتنے میں جناب مالک نے نماز کی قنوت میں ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے اور کہا پروردگارا میں تیرے علی کا ادنا سا غلام ہوں، اس نے گستاخی کی، اسے نہیں پتا تھا، اس نے مجھے پھل گندا پھل پھینکا، یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر. یہ ہے غلام علی، یہ ہے سیرت علی پہ چلنے والا، یہ ہے سچا عاشق علی. ایسے ہوتے ہیں. اب آپ خاموش ہو گئے؟ بالکل خاموشی بنتی تھی. علی غلام ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ دعا کے لیے بیان کیا. اسی طرح کے غلام جناب سلیمان کا ایک واقعہ، جب ان کو گورنر بنا کے بھیجا تو لوگ بڑے تیار کھڑے ہیں کہ ابھی گورنر صاحب آئیں گے، پروٹوکول دیں گے، ان کو پروٹوکول دیں گے، انہیں ہم اپنا پھول ہار پہنا کے لے کے آئیں گے. اب دیکھا کہ جناب سلیمان آ رہے ہیں، پرانا لباس ہے، ہاتھ میں گدھے کی خچر کی بھاگ ہے. اب چلو یہ ہے گورنر، نہ فوج ہے نہ ہتھیار ہے. اب بیٹھے مسند پہ سوال ہوا، بس ایک ہی جملہ. مسائل کیا سب سے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ چوری ہے. توجہ کیجئے گا، چوری ہوتی ہے، یہاں پہ چوری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں علی کا نوکر. چوری ہوتی ہے، اس کا کوئی سدے بات کیا جائے. مالک کہتے ہیں، سلیمان کہتے ہیں لوگوں کو آج میرا حکم ہے گھروں کے دروازے کھلے رکھے. بند دروازے میں چور نہیں چھوڑتا، گھر کا دروازہ کھلا ہو پھر تو حضرت آرام سے لے جائیں گے. اور کہا کہ چوروں کو پیغام دے دیجئے کہ آج چوری نہ کریں، اگر چوری کی تو سزا ملے گی. اور علی کے نوکر چلے ہیں، اور جب شہر کا جائزہ لیا اور شہر کے کتوں کو کہہ رہے ہیں اے شہر کے کتوں، اگر کوئی آج گھر سے چوری کی گھر سے نکلے پھر سزا کے بغیر گھر نہ جائے. جو کیجئے گا بھائی، سزا کے بغیر گھر نہ جائے، رات کو دروازے کھلے رہے، چوری بھی نہ ہوئی اور چور بھی سزا یافتہ پائے گئے. دنیا سمجھی نہیں ہے جس علی کا ادنا سا غلام حیوانوں پہ حکومت رکھ رہا ہے، حیوانوں کو حکم دے رہا ہے. علی کو اللہ نے کیا فضائل، بس وقت میرے پاس اتنا ہی تھا. علی کو اللہ نے کتنی فضیلت دی، لیکن میسج ضرور عرض کروں گا کہ صرف نام علی اور زبان پر اور دل میں محبت یہ بھی اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا بندہ اور سب سے اچھا محب وہ ہے جس کے دل میں بھی علی ہو، جس کے زبان میں بھی علی ہو اور جس کے عمل و کردار میں بھی علی ہو. نام تک رہ جائے یہ کافی نہیں. کردار علی، خوشبو علی، علی کے کردار کی خوشبو، علی ابن ابی طالب کے بیٹوں کے کردار کی خوشبو، علی کے فرزند حسین ابن علی کے کردار کی خوشبو، میدان کربلا میں آنے والے تمام اصحاب با وفا کی کردار کی خوشبو. اگر ہم علی والے ہیں، اگر کردار ان 10 دنوں میں محرم کے جو گزار چکے ہیں، ان دنوں میں اگر کردار نہیں سنایا گیا اور کردار نہیں سنا اور کردار زندگیوں میں نہیں آیا تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا محرم مکمل نہیں ہوا، ضائع ہو گئی ایام. گریہ کے ساتھ، ماتم کے ساتھ مقصد حسین میں
کردار حسین نبی ہے۔ ہاں ہم تو اس عیش و عشرت کے دور میں گھروں میں بیٹھ کے پیغام علی بھول گئے، لیکن نہیں بھولی ہیں تو علی کی بہنیں، علی حسین کی بہنیں، کہ جنہوں نے بے پلانے اونٹوں پہ بھی اللہ کا سجدہ نہیں چھوڑا، جنہوں نے اتنے مسائل میں اللہ کا سجدہ نہیں چھوڑا، اپنے حسین کے پیغام کو پہنچایا ہے دنیا تک۔ رضادارو، اللہ اکبر، میدان کربلا میں یہ لائن جب اس قافلے کو لے کے چلے گی، آقا نے کہا کہ اتنی مہلت دے دو میں اپنوں کے جنازے دفن کر دوں۔ عزادارو، اگر روایت میں جملہ نہ ہوتا تو نہ پڑتا، لیکن روایت کہتی کہ ملعون بے ادبی کر کے کہتا ہے ہم نے مسلمانوں کے جنازے دفن کر۔ اللہ اکبر، جو بانی شریعت کا بیٹا تھا، اللہ اکبر۔ رضادارو، ایک روایت 12 محرم کی 13 کی کہ جب بنی اسد والے ان جنازوں کو دفن کرنے، ان غریب جنازوں کو 3 دن کے بعد جب ان جنازوں کو دفن کرنے آئے ہیں عزادارو، اور روایت کہتی ہے کہ گھوڑوں کے سنوں سے اور امت کے ظلم سے اتنی پامال ہو چکی تھی اہل بیت نبوت کی لاشیں، کس بے سر کی لاشیں تھیں، پہچاننا مشکل تھا۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لاش کس کی ہے، یہ لاش کس کی ہے، کہ عزادارو اتنے میں امام سجاد ان کی کہنے کے مطابق اجازت امامت سے وہاں تشریف فرما ہوئے اور تمام لاشوں کی پہچان کرواتے ہوئے۔ اور عزادارو، اگر کوئی نہ ماننے کہ امام نہیں آئے تو یہ روایت گواہی دیتی ہے کہ امام کو غسل امام ہی دیتا ہے، امام کو کفن، امام کو جنازہ امام ہی دیتا ہے، تو امام کے جنازے کے لیے امام آئے ہیں۔ اور عزادارو، روایت مقتل میں پڑا ہے، مقتل آغا مجلسی نے بھی اس کو بیان کیا اور آغا مفید نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اپنے بابا کا جسد اطہر اٹھایا اور ہاتھوں پہ لیا اور رو کے کہتے ہیں بابا سجاد کا آپ کے بغیر دنیا اندھیرا ہو گئی۔ عزادارو، بابا کی لاش اٹھائی ہے اور بابا کو قبر میں کسی کی مدد نہیں لی ہے، خود بابا کی لاش کو رکھا ہے قبر میں، قبر تعویذ قبر بند کیا اور انگلی سے قبر کے اوپر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوا عطشانا غریبا۔ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے غربت میں پیاسا امت مصطفیٰ نے شہید کر دیا۔ اجر و کمال اللہ۔ عزادارو، برداشت کرنا، سب کو جب دفن کرتے کرتے اپنے چچا عباس کے پاس پہنچے ہیں، اتنی پامال ہو چکی تھی لاش کہ کہتے ہیں بنی اسد والو کوئی مصلی کوئی چٹائی لے آؤ، میرے چچا کی لاش اٹھانے کے قابل میں۔ اتنی پامال ہو چکی تھی اور چچا کی لاش اٹھا کے کہتے ہیں اے چچا، قبر بنی ہاشم، آپ کے بعد سجاد کی زندگی کا کیا فائدہ، سجاد کی آنکھوں کا نور۔ اجر و کمال اللہ۔ عزادارو، سوال کرو غیور نقوی، یہ عباس کی لاش کے ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ عزادارو، بس شبیہ عالم عباس علیہ السلام آنا ہے، چند جملے مولا کی شہادت کے۔ عزادارو، جب حسین بادشاہ سے اجازت لی ہے میرے آقا نے، اللہ اکبر، اجازت نہیں پڑھ سکتا، بس جب چلے ہیں آقا تو بی بی زینب کہتی ہیں عباس 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 جلدی نہ کر، آ تجھے میں بچپن کی ایک حدیث سناتی ہوں۔ کہتی ہیں عباس، جب میں چھوٹی تھی بابا علی کی گود میں تھی کہ ایک دن میرے سر سے ردا اتر گئی۔ عباس
بابا نے میرے سر پہ ردا دی اور میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا. میں نے کہا بابا، اور بابا نے رونا شروع کیا. میں نے کہا بابا روتے کیوں ہیں؟ بابا روتے کیوں ہیں؟ کہ زینب ایک وقت آئے گا تیری یہی ردا اتر جائے گی، تیرے انہی ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی. بی بی کہتی عباس ساری زندگی سوچتی رہی، اور جس کا عباس جیسا کڑیل جوان بھائی اس کی ردا کیسے اترے گی، اس کے ہاتھوں میں رسن کیسے آئے گے؟ لیکن عباس جب کی تو نے تیاری کی ہے، زینب کو یقین ہو گیا اب ردا نہیں بچے گی، اب زینب رسیاں اجرکم مدد. عزادار آئے ہیں آقا میدان میں اور پانی پہ پہنچے ہیں. عزادارو بس میرے سینے میں اتنی طاقت تھی، پانی پہ پہنچے ہیں، اتنا لشکر ہٹایا ہے، پانی بھرا اور چلوں میں پانی لیا اور قریب کیا. اللہ جانے کیا بتانا چاہتے تھے. پانی قریب لا کے کہتے عباس تو پانی پینے لگا ہے، خیمے میں سکینہ حسین کی بیٹیاں پیاسی ہے. اجرکم علی اللہ. عزادارہ مجھے معاف کرنا، جب چلے ہیں ایک لعین نے چھپ کے وار کیا. بی بی زینب کے آسرے، جس کے آسرے پہ زینب مدینے سے آئی تھی، اس کا دایاں شانہ قلم کیا، بائیں پہ مشق لی. ایک لعین نے پھر وار کیا، بایاں شانہ قلم ہوا، مشق کے تسبوں کو منہ میں لیا. اور رہوار کو کہتے ہیں رہوار جلدی کر پانی خیمے. عزادارو حرم اللعین کہتا ہے میں نے اپنا تیر اٹھایا، میرا نشانہ بس اگر دل میں محبت عباس ہے، غم عباس سے بے ساختہ آنسو آئیں گے. عزادار اللعین کہتا ہے میں نے مشق کا نشانہ لیا، تیر مارا، لیکن تیر مشق میں نہیں لگا، جوان کی آنکھ میں لگا. علم لے آئیے، آنکھ میں لگا. سوال کیجئے غیور نقوی بندے کی آنکھ میں چیز جائے پہلے ہاتھ آتے ہیں، جس کے ہاتھ نہیں تھے اس نے تیر کیسے نکالا؟ زانو بلند کیے، زانو سے تیر نکالا. توجہ سے عزیزان، ماتمی ماتم کریں گے. مولا چلے ہیں، ایک لعین نے تیر مارا، تیر مشق میں لگا، بہنے لگا پانی.